بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 3 کام کرو، اپنی بچیوں کو نصیحت کراؤ۔ شادی کی رات سب سے پہلے کام دیکھو، یہ آپ زندگی کی ایک نئی شروعات کرنے لگے ہوں۔ جس کام کی بنیاد جیسی ہوگی اس کے اوپر کھڑے ہونے والی عمارت ویسی ہی ہوگی۔ تو شادی کی پہلی رات دونوں لوگ وضو کر کے نفل پڑھو۔ جو میاں ہے وہ امام بنے اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے پیچھے کھڑی ہو۔ لمبا قرآن پڑھو، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو۔ قرآن کی تلاوت کرو، بیوی تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر سنے۔ اگر قرآن نہیں آتا، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پڑھو۔ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد خوب اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں جتنی کمیاں، جتنی نیکیاں، جتنی اچھی اعمال چھوڑے، اللہ سارے معاف کر دے۔ اور میں جتنے کاموں میں مبتلا رہا، جانے میں یا انجانے میں جتنے گناہ میں نے کیے، اللہ سارے معاف کر دے۔ اور اپنی بیوی سے عہد کرو کہ اس سے پہلے میری جیسی زندگی تھی، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آج سے عہد کرتا ہوں میری نئی زندگی پاکیزہ ہوگی، میری سوچ پاکیزہ ہوگی اور میرا بدن پاکیزہ ہوگا۔ اس کو میڈیکلی سمجھو، مرد کا جو ڈی این اے ہوتا ہے اور جو عورت کا ڈی این اے ہوتا ہے وہ مل کر ایک نیا ڈی این اے بناتے ہیں۔ اب جیسے مرد کا ڈی این اے، اس کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے وہی اس کی اولاد میں جانا ہے، اور اگر اس میں برائی بھری ہوئی، گناہ بھرے ہوئے، گندگیاں بھری ہوئی تو آگے کا سوچ لیجئے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ اور اگر وہ توبہ کر کے اللہ کے سامنے روئے، اپنی بیوی کو کہے جا آج سے پہلے جو کچھ ہوا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، آج سے عہد کر ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس سے ہم ناراض ہو۔ اور پھر اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑو، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا موجود ہے، اس دعا کو پڑھو۔ اس دعا کی برکت سے کیا ہوگا، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی بیماری تھی، اس دعا کو پڑھنے سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ وہ دعا موجود ہے، وہ دعا پڑھو۔ اور پھر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق اپنی بیوی سے صحبت کرو۔ انشاءاللہ آپ کی نئی زندگی کی ابتدا آپ کی نسلوں کے لیے خیر لے کر آئے گی۔ ہر عمل انسان کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، تو اگر ہم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی شادی کی پہلی رات اپنے بتائے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحبت کریں گے تو ہماری زندگی، آنے والی زندگی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ دوستو، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور چاہنے والوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔